ایک طوائف اور ایک چور کی شادی۔ لوگ کہتے ہیں اگر طوائف کے گھر بیٹی ہوئی تو ماں کی طرح طوائفہ بنے گی، اور اگر بیٹا ہوا تو باپ کی طرح چور بنے گا۔ لوگوں کی سوچ ہے نا۔ بالا گاؤں کا مشہور چور تھا۔ جب بالا چھوٹا تھا تو اس کا باپ تھا، اس کی نا دکان تھی، ورک شاپ تھی گاڑیوں کی، مکینک تھا، لیکن تھا بڑا کنجوس۔ بالا باپ کے پاس جاتا جب روٹی لے کے تو باپ سے پیسے مانگتا جیب خرچ کے لیے، باپ نہ دھتکار دیتا اس کو۔ کہتے ہیں صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بالے کے جو دوست تھے نا اسے کہتے جب تم باپ روٹی کھانے بیٹھتا ہے نا تمہارا باپ، تو وہاں سے پیتل تانبا نا شاپر میں ڈال کے باہر پھینکنا، اس کو بیچیں گے اور سگریٹ پانی پئیں گے۔ تو یہ بالے کی بنیاد گھر سے رکھی گئی، چور بنا، پہلی چوری ورک شاپ میں کی۔ بالا بڑا ہوتا گیا، چوریاں بڑی ہوتی گئی۔ پورا گاؤں بالے سے تنگ تھا، باپ بھی تنگ تھا۔ بالا کیا کرتا، مین روڈ پہ ناکہ لگاتا، گاڑیاں کو لوٹتا وہاں پہ۔ قسمت خراب، ایک دن اس نے پولیس والے کی گاڑی روک لی۔ پولیس والا اس کی بیوی جا رہے تھے، ان سے سامان چھینا، پولیس والے نے اکڑ دکھائی تو پولیس والے کو 2 تھپڑ مارے، اس کی بیوی کو تھپڑ مارے۔ بالے کا جو دل تھا نا بڑا ہو گیا تھا چوریاں کر کر کے۔ وہ پولیس والے نے پھر جناب پیچھے فون کیا، ساری پولیس آ گئی، بالے کو اٹھایا، جیل میں ڈالا، خوب سواگت کیا اس کا، اور لمبی سزا سنائی، اس پہ کئی مقدمے ڈال دیے۔ اب بالا تو وہاں پھنس گیا، پورا گاؤں سکون میں، لیکن بالے کا باپ تھا بڑا دکھ میں تھا، اس کا بیٹا چور تھا، آخر اس کا باپ اسی دکھ میں مر گیا۔ کئی سال بعد بالا جیل سے چھوٹ کے جب اپنے گاؤں واپس آیا تو جب گاؤں والے نے دیکھا تو بالا واپس آ گیا۔ گاؤں میں شور مچ گیا، بالا چور پھر آ گیا، پھر گاؤں میں چوریاں ہوگی۔ لیکن بالا واقعی سدھر گیا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا۔ سارے لوگ چودھری کے پاس اکٹھے ہوئے کہ چودھری سے کہا اس بالے کو یہاں سے بھگا دو، اس کا مکان خرید لیتے ہیں، اس کی زمین خرید لیتے ہیں، اسے بھگاؤ یہاں سے، گاؤں کا سکون برباد کرے گا۔ چودھری نے بلایا بالے کو، بالے سے کہا بھائی گبالے اپنا مکان بیچ دے، یہاں زمین بیچ دے، تو چھوڑ دے گاؤں۔ بالا کہتا ہے چودھری صاحب میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، میں سدھر گیا ہوں، آپ میری شادی کرا دیں۔ سب لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر کہ تم کو رشتہ کون دے گا، کوئی اپنی بیٹی کا گلا گھوٹ کے مار دے گا، کوئی پاگل ہو تم کو رشتہ دے گا۔ سب لوگ ایک سے ایک بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ چودھری بھی بالے سے کہتا ہے دیکھ بالے تمہیں واقعی رشتہ کوئی نہیں دے گا، تم نے زمین بیچ دے، مکان بیچ دے، کسی اور گاؤں میں شفٹ ہو جائے، وہاں تمہیں رشتہ مل جائے گا، یہاں کوئی رشتہ کوئی نہیں دے گا۔ بالا کہتا ہے نہیں، بالا بات نہیں مانتا، وہاں سے آ جاتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ تو جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ چودھری صاحب سے کہتا ہے چودھری صاحب بالا واقعی سدھر گیا ہے، اس کی شادی کرا دے کہیں نہ کہیں۔ تو چودھری کہتا ہے بھائی تو بتا رشتہ کون دے گا اسے، یک نہ شد دو شد۔ چودھری کہتا ہے طوائفہ تھی، مرتے وقت نہ اس کو وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ میری بیٹی ہے، وہ بھی طوائفہ ہے، لیکن وہ صرف ناچ گانا کرتی ہے، اس کو میں نہیں چاہتی اس دھندے میں پڑے، تو کچھ دن پہلے وہ فوت ہوئی ہے، اس سے شادی کرا دیں تو آئے اس کی بالے کی۔ چودھری کہتا ہے بالا مانے گا؟ کہتا پتہ کر لیتے ہیں۔ بالے سے پوچھا، بالا مان گئے، طوائفہ سے پوچھا، طوائفہ مان گئی، کوئی شادی ہو گئی۔ پورا گاؤں شادی پہ ہنستا ہے کہ ایک چور کی شادی طوائفہ سے ہو گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں گاؤں کا ماحول خراب ہوگا، پہلے جو چور تھا اس کی بیوی طوائفہ بن گئی ہے، لیکن وہ اپنے امن سکون سے رہتے رہے۔ لوگوں کو یہی تھا کہ وہ بھاگ بھوگ جائے گی طوائفہ اور چور دوبارہ چوریاں کرے گا، لیکن وہ نا سچے دل سے توبہ کر رہی تھی۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ آخر ان کے گھر نا جب پتہ لگا کہ طوائفہ پیٹ سے ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، تو سب لوگ ہنستے ہیں۔ چودھری کے پاس سب لوگ بیٹھے تھے، وہی مسجد کا امام کہتا ہے چودھری صاحب مجھ سے لکھوا لو، اگر طوائفہ کے گھر بیٹا ہوا نا تو پکا بالے کی طرح چور بنے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ماں کی طرح پکا طوائفہ بنے گی۔ لوگ وہاں پہ ہنستے ہیں۔ وہیں پہ ایک بندہ سن رہا تھا، وہ بالے کو بات بتاتا ہے کہ چودھری کے ڈیرے پہ تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ بالا اس دن اپنی چرپائی جلا دیتا ہے۔ بالے کی بیوی کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ ہمسایہ اس پہ ہنستا ہے کہ بالا پاگل ہو گیا ہے۔ بالا نے اپنی بیوی سے کہتا ہے جب میں جیل میں تھا نا تو نیچے سوتا تھا، نیچے سونے سے عاجزی آتی ہے، اور ہم کو عاجزی سیکھنی ہے۔ تو طوائفہ کی بیٹی، تمہارا قصور نہیں ہے، میرے باپ کا قصور نہیں ہے، میں اس کا بیٹا چور تھا، لیکن جو ہمارا بیٹا ہوگا اس کا بہت بڑا قصور ہوگا، اس پہ دو تہمتیں لگیں گی، کوئی کہے گا چور کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا طوائف کا بیٹا۔
ہمیں عادت سیکھنی ہے اور عادت سکھانی ہے اپنے بیٹے کو. طائفہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ کتنی خوش نصیب ہوں میں, کتنا سمجھدار وہ شوہر ملا ہے. جب بیٹا ہوتا ہے وہ خوشیاں کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں. بیٹا بڑا ہوتا ہے اس کو اسکول داخل کراتے ہیں. اسکول میں وہی سننے کو ملتا ہے, چور کا بیٹا کوئی طوائف کا بیٹا. بیٹا روتا ہوا گھر آتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو ہمارے گناہ تم کو دھونے پڑیں گے, تمہارے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے, تم نے ہماری عزت دوبارہ گاؤں میں بنانی ہے. میں چور تھا, تمہاری جو ماں طوائفہ کی بیٹی تھی, تو یہ تم کو یہ سننا تو پڑے گا, برداشت تو کرنا پڑے گا. تم اپنے اندر برداشت پیدا کرو, کوئی کچھ بھی کہے اس پہ کان نہیں دھرنا. ہم سدھر گئے ہیں, تم نے ہماری عزت بنانی ہے. وہ جی بیٹا پڑھتا پڑھتا آخر ایک دن نا مفتی بلکہ عالم بن جاتا ہے. مفتی اور عالم بنتا ہے, دور دور تک اس کی نا مشہوری ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جتنے بھی ساتھ گاؤں تھے نا وہ اس کو بلاتے ہیں درس کے لیے, تدریس کے لیے. اس کی آواز میں بڑا درد تھا, جو وہ تلاوت کرتا ہے تو سب لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. ادھر جو مولوی صاحب تھے نا, جو مسجد کے امام تھے, شاہ جی, ان کا جو بیٹا تھا نا, ایک شادی شدہ پٹھانی تھی, اس پہ دل آ گیا اس کو. رمضان کے دن تھے, وہ جو ہے سب لوگ ادھر جمعہ پڑھنے گئے ہیں, وہ پیچھے سے اسی پٹھانی کے تعاقب میں تھا. اس نے اس پٹھانی کو پکڑا ہے اور اس کی عزت پامال کر دی. گاؤں میں بڑی تھو تھو ہو رہی ہے مولوی کی. مولوی بڑا شرمندہ کہ میرے بیٹے نے ایسا کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے جو بیٹا تھا نا, اس کی تیل کی ایجنسی تھی مولوی کے بیٹے کی. وہ ایجنسی پہ کام کر رہا تھا, ظلم تو کیا ہوا تھا اس نے. وہاں سے شارٹ سرکٹ ہوا, اس کے کپڑوں میں آگ لگی, وہ تیل میں گر گیا, جل کے بھسم ہو گیا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چور کا بیٹا چور ہی بنے گا, یا طوائف کا بیٹا طوائف کی بیٹی طوائفہ بنے گی, اور مولوی کا بیٹا مولوی بنے گا, ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. مولوی مرتے وقت پورے گاؤں کو بلایا, اکٹھا کیا اور کہا کہ آج کے بعد میں نے جتنے بھی یہ بولنے ہیں بڑے, سب کی معافی مانگتا ہوں. اور چور کے بیٹے کو بلایا, بالے کو بلایا, بالے کے بیٹے کو بلایا, طوائف کو بلایا, سب سے معافی مانگی اور کہا کہ تم لوگوں کو اس لڑکے سے اچھا مولوی اپنے ساتھ گاؤں تک نہیں ملے گا. اس کو اپنا مولوی بنا لو, جو یہ کہتا ہے اس کی بات پہ عمل کیا کرو. اس بیٹے نے اپنے ماں باپ کی عزت اتنی بنا دی کہ ہر کوئی جھک جھک کے سلام کرتا, اس کے ہاتھ چومتا, اس کے باپ کے ہاتھ چومتا. جو نہیں جانتے تھے بعد میں, جو آنے والی قوم تھی, آنے والے لوگ تھے, جو بعد میں آنے والے بچے تھے, وہ یہی کہتے تھے کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے. اگر آپ میں 100 خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, لیکن اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. یہ ایک سچا واقعہ ہے. تو اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.